سر یہ بتائیے گا یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں یہ کسی کروٹ کیوں نہیں بیٹھ پا رہے؟ مطلب ایسا ہوا، مطلب آپ لوگوں نے سوال کیا؟ جو ہمارے علم میں ہے جو بات ہوئی ہے کہ اس سے پہلا جو ایگریمنٹ تھا وہ وائلیٹ ہو چکا ہے، شاید اس وجہ سے جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ میں خود اس معاملے کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں خود اس معاملے کو زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں، خود ذاتی طور پہ حکومت میں بھی نہیں ہوں، مگر جو انفارمیشن ہم تک پہنچی ہے وہ اس انفارمیشن کے مطابق اس کے لیے ٹھیک ہے۔ لیکن آپ جو ہے وہ آپ اپنے حلقے میں جاتے ہوں گے اور ظاہر سی بات ہے آپ سیاستدان ہیں، لوگوں سے ملنا آپ کا کام ہے اور لوگوں کا آپ کے پاس آنا، ظاہر سی بات ہے لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں آپ کی طرف، کبھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ لوگوں نے اتحادی حکومت بنائی ہے لیکن ہم پر مہنگائی کا اتنا بوجھ ڈال دیا، پھر کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے، وہ آئی ایم ایف سے بھی ڈیل نہیں ہو رہی؟ نہیں، یہ تو ہم اس میں خود بھی بہت تکلیف میں ہیں، یہ تو دیکھیے پبلک تو ہم سے زیادہ تکلیف میں ہوگی، ایک تو ہم کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ پبلک جو ہے نا وہ بیچاری بہت جو ہے نا وہ اس میں جو مطلب ہم سے جن کی انکم کم ہے، ہم خود بھی مالی طور پہ سفر کر رہے ہیں، ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، تو بہرحال یہ تکلیف دہ ہے ساری، اور یہ پیٹرول کا مہنگا ہونا، ڈالر کے مقابلے میں روپے کا گر جانا، یہ سارے ایسے مسائل ہیں جس کو مطلب ہم آنسر اس وقت تک نہیں کر پا رہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ ہم پراپر آنسر نہیں سوال کیا سر آپ نے کہ یہ مفتاح اسماعیل صاحب صحیح نہیں چلا پا رہے ہیں اور مہنگائی اتنے مسکرا کے کرتے ہیں کہ چلے انسان مہنگائی تو برداشت کر لیتا ہے لیکن وہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے نا سیدھی دل پہ جا کے لگتی ہے کہ یہ کیا ہے یہ؟ دیکھیے ہمارے تو اتحادی ہے، ہم تو مسکراہٹ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اب تکلیف دہ ہے مہنگائی، پیٹرول جو ہے نا وہ پیٹرول کی قیمت واقعی تکلیف دہ ہے۔ جب اس سے پہلے کم جب بڑھائی جاتی تھی پیٹرول کی قیمت ہم اس پہ احتجاج کرتے تھے، ہم نے تو بہت زیادہ بڑھائی ہے اور یہ واقعی تکلیف دہ ہے۔ روپی کے ساتھ جو اس کا ڈالر کا جو تعلق ہے اس میں بہت بڑا فرق آیا اور یقیناً اس سے ہر چیز پہ فرق آیا، ٹھیک ہے۔ مگر اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھیے گا، ہمارے یہاں اسمگل ہو کے کوئٹہ میں اسمگل ہو کے ایرانی پیٹرول آتا تھا، اس کی قیمت تھی 70 روپے پر لیٹر، اس وقت وہ بھی جو اسمگل ہو کے آتا تھا ایرانی پیٹرول بھی 225 روپے، جو ریفائن نہیں ہوتا یقینی طور پر، جی وہ اس سے گھٹیا کوالٹی کا ہوتا ہے مگر وہ بھی 225 روپے پہ پہنچ گیا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف جو ہے نا پیٹرول یہ مہنگا نہیں ہے، آپ اس کو کوئٹہ کی اس کی مارکیٹ سے اس کا اسمگل پیٹرول چیک کروا سکتے ہیں ایرانی۔ آپ نے سر ابھی بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ وائلیٹ ہوا ہے معاہدہ، یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے سر؟ یہ جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا، تو اب وہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھروسہ کرنے کے لیے شاید تیار نہیں ہے یا شرائط۔ سر اگر آئی ایم ایف سے اگر آپ کی ڈیل نہیں ہوتی تو پھر بڑے جو معاشی ماہرین ہیں نا وہ بڑے خطرناک باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا، تو یہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا اگر آئی ایم ایف کو آپ نہیں منا پاتے یا وہ دو، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں 2 قسطیں ایک ساتھ دیں گے، شاید مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا، میری نظروں سے نہیں، میرا خیال ہے میں نے جو پڑھا تھا شہباز صاحب نے کہا تھا کہ 2 قسطیں اکٹھی ملیں گی، میرا خیال ہے، مگر بہرحال اگر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ کب تک قرض لیتے رہیں گے اور کب تک قرض کے اوپر چلاتے رہیں گے، قرض واپس کرنا ہے اپنے حکومت میں اور سود کے ساتھ واپس کرنا ہے۔ وہ آج تو آپ کا وہ دن گزر جائے گا مگر اس کے بعد جب کل کا دن آئے گا کسی کے لیے بھی کسی کی بھی حکومت ہوگی اس کو وہ اصل بھی قیمت اصل بھی وہ آپ واپس کرنا اور اس کے اوپر سود بھی واپس کرنا۔ ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔